آرام، آسائش، خوشحالی، مال و دولت، کیا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں یا امتحان ہے یا اس کا عذاب ہے؟ اور امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ آئیں جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے۔ 41 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سننے کے بعد آج ہم آیت نمبر 42، 43 اور 44 کی تفسیر کو سنیں گے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 42 کی تفسیر کو جاننے کے لیے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ ہم نے ان امتوں پر جو تم سے پہلے تھیں پیغمبر بھیجے، اور جب ان کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کو شدت و تکلیف و رنج و بے آرامی میں مبتلا کر دیا کہ شاید وہ بیدار ہو جائیں اور حق کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ یہ تھی آیت نمبر 42 کی تلاوت۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ بأسا جنگ، فقر، قحط، سیلاب، زلزلہ اور پھیلنے والی بیماری کے معنی میں ہے، جبکہ ذرہ غم و علم، دکھ، درد اور رنج، آبرو ریزی، جہالت اور دیوالیہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، غم و علم میں اور مصائب میں انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری، نالہ و فریاد کرے تو ضرور پروردگار عالم کی طرف سے اس پر لطف و کرم ہوگا۔ تفسیر صافی، تفسیر نور الثقلین۔ مولوی اس حقیقت کو اپنے اشعار میں یوں بیان کرتا ہے: پیش حق یک نالہ از روے نیاز، بے کی عمری در سجود و در نماز، زورا بگزارو زاری را بگیر، رحم سوئے راضی آید اے فقیر۔ پریشانی کے وقت حق کی بارگاہ میں ایک آہوزاری ساری عمر سجدہ اور نماز سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اپنی طاقت کو آزمانا چھوڑ دو اور اس کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرو، اے فقیر، اے محتاج۔ یہ بات یاد رکھ کہ خضوع و خشوع سے پروردگار کو پکارنے والے کی طرف اس کی رحمت لپک کر آتی ہے۔ ناظرین، نکات کے بعد پروردگار عالم نے بندگان نے خاص کے لیے کچھ پیغامات رکھے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کے درمیان انبیاء کا بھیجا جانا پوری تاریخ میں ایک سنت الہی رہی ہے۔ نمبر 2، گزشتہ لوگوں کی تاریخ آئندہ آنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ نمبر 3، تربیت اور ہدایت کے مراحل میں کبھی دباؤ ڈالنا اور سختی کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 4، مشکلات اصل میں فطرت کو بیدار کرنے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ نمبر 5، ہر نعمت اور خوشحالی خدا کا لطف نہیں ہے اور ہر درد و غم اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ ناظرین، آیت نمبر 43 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر جب ان تک ہمارا عذاب آ پہنچا تو انہوں نے عاجزی اور زاری کیوں نہ کی، سر تسلیم خم کیوں نہ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ہر اس کام کو جو وہ کرتے تھے ان کی نظروں میں پسندیدہ کر کے دکھایا۔ ناظرین، یہ تھے آیت نمبر 43 کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔
نمبر 1، پروردگار عالم کی بارگاہ میں عاجزی، گڑ گڑانا، اس میں ہماری ہی رشد و ہدایت ہے اور اس کے ساتھ قرب کا موجب ہے، جبکہ اس عمل کو ترک کرنا سنگ دلی اور لاپرواہی و غفلت کی علامت ہے۔ نمبر 2، فطرتاً انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ چیز اس حد تک ہے کہ شیطان اسی بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے اور اسے شکار بنا لیتا ہے۔ نمبر 3، ہٹ دھرم افراد پر نہ تبلیغ اثر کرتی ہے اور نہ ہی سرزنش سودمند ہوتی ہے۔ نمبر 4، غرور و تکبر کی جڑ بارگاہ خداوندی میں گریہ نہ کرنا شیطانی خوبصورتی میں غرق ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 43 کی تفسیر۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 44 میں پروردگار عالم اپنے بندگان خاص کو کس چیز کا پیغام دینا چاہتا ہے۔ آئیں تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ پھر جب نصیحتوں نے کوئی فائدہ نہ دیا اور جو کچھ انہیں یاد دہانی کرائی گئی تھی وہ اسے بھول گئے، تو ہم نے نعمتوں میں سے تمام چیزوں کے دروازے ان پر کھول دیے تاکہ وہ آسائش اور مادیات میں غرق ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ کامل طور پر خوشحال ہو جائیں، اور انہوں نے ان کے ساتھ دل لگا لیا تو ہم نے یکایک انہیں دھر پکڑا اور سخت سزا دی، تو اس وقت وہ سب کے سب مایوس ہو گئے۔ ناظرین، اس تلاوت اور ترجمے کے بعد دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 44 میں کون کون سے نکات پائے جاتے ہیں۔ مبلسون کا لفظ اصل میں ابلاس سے ہے، جس کے معنی غم و اندوہ کا مایوسی کے ساتھ ہونا ہے۔ یہ کسی مجرم کی ایسی حالت کو بیان کرتا ہے جب عدالت میں اس سے کوئی سوال پوچھا جائے اور وہ جواب نہ دے سکے۔ تفسیر المیزان۔ پہلے کی 2 آیات میں فرمایا ہم لوگوں کو سختیوں میں گرفتار کرتے ہیں تاکہ وہ آہوزاری کریں۔ اس آیت میں فرمایا بعض افراد ایسے ہیں جو سختی کی اس حالت میں بھی خدا کو بھلائے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں ہے، ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، تم اسے خیر سمجھ رہے ہو اور وہ تمہارے لیے شر ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 216۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم یہ دیکھو کہ خدا تم پر مسلسل اپنی نعمتیں نازل کر رہا ہے اور تم گناہ کیے چلے جا رہے ہو تو آگاہ ہو سکتا ہے اس لطف و کرم کی عاقبت اچھی نہ ہو۔ نہج البلاغہ حکمت 25۔ دنیا اور اس کی سہولیات انسان کے لیے نعمت بھی ہو سکتی ہیں اور زحمت یا امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ مورد بحث آیت میں دنیا انسان کے لیے ایک امتحان اور سختی کے طور پر بیان ہوئی ہے۔ ایمان اور تقوی مومن اور متقی لوگوں کے لیے زمین و آسمان کی نعمات کے نزول کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت 96 میں آیا ہے، اگر آبادی والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو یقیناً ہم ان پر زمین و آسمان میں برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ غفلت سے بیدار ہو، کیونکہ غفلت خیر اور بھلائی کے دروازے انسان پر بند کرنے کا سبب بنتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہگاروں کو دنیا دی جا رہی ہے تو کسی کو خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی آہستہ آہستہ ہلاکت کا سبب ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ تفسیر مجمع البیان۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت کی تعویل میں ارشاد فرمایا جب لوگوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو ترک کر دیا جبکہ انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا تو دنیا میں ان کی دولت کو بڑھا دیا گیا،
یہاں تک کہ حضرت قائم علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ تفسیر عیاشی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے نکات کو ملاحظہ کیا، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، زندگی میں ہمیشہ آسائش نعمتیں رحمت کی علامت نہیں ہیں، کبھی عذاب کا ذریعہ بھی ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، مجرمین کو مہلت دینا اور بدکاروں کو ان کے کاموں میں مشغول کر دینا سنت الہی میں سے ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالی کا غضب اتمام حجت کے بعد ہی ہوتا ہے۔ نمبر 4، مشکلات، سختیاں اور آسانیاں سب پروردگار عالم کے دست قدرت میں ہیں۔ نمبر 5، موت اور غضب الہی ناگہانی طور پر ہی آتا ہے، لہذا ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ نمبر 6، عیش و عشرت میں مگن رہنے والوں کی زندگی اچانک سے مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں معلوم ہوا کہ مال و دولت اور خوشحالی کبھی نعمت اور کبھی عذاب بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگوں نے ولایت امیر المومنین کو چھوڑ دیا تو پروردگار نے ان کے مال میں اضافہ کر دیا، اور رسول اکرم بھی اسی سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جب تم گناہوں میں ملوث ہو اور تمہارے اوپر نعمتیں بڑھتی جائیں تو سمجھ لینا کہ تمہاری ہلاکت قریب ہے۔ ناظرین، یہیں پر ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔